یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ایک پیزا شاپ پہ کام کرتا تھا۔ میں یوجولی پیزا شاپ پہ دن کی ڈیوٹی کرتا تھا، مگر بلک آرڈرز ہونے کی وجہ سے میں ویکنڈ پہ نائٹ شفٹ بھی کرتا تھا۔ لیکن سچ بتاؤں تو مجھے نائٹ شفٹ میں زیادہ اچھا لگتا تھا، کیونکہ نائٹ شفٹ میں مجھے دن میں کافی آرام کرنے کا موقع مل جاتا تھا۔ رات کے آرڈرز میں ایک یہ بھی فائدہ تھا کہ ٹپس اچھی مل جاتی تھیں۔ جو بھی کسٹمر پیزا منگواتا تھا وہ اچھی خاصی ٹپ دے دیتا تھا۔ میرے باس نے ڈلیوری کے لیے 3 بائکس اور ایک گاڑی دی ہوئی تھی، مگر بائکس کو ہم رات کے وقت یوز نہیں کر سکتے تھے کیونکہ رستہ بہت خطرناک تھا اور اندھیرا ہوتا تھا۔ سیٹرڈے کی نائٹ تھی اور میری بیک ٹو بیک 3 ڈلیوریز تھیں۔ 2 ڈلیوریز شہر کے پاس تھیں اور لاسٹ ڈلیوری شہر سے دور تھی۔ میں ڈرائیو کرتا رہا اور 5-10 منٹ ڈرائیو کرنے کے بعد میں ایک ایسی سڑک پہ پہنچا جہاں پہ مٹی ہی مٹی تھی، اور میں نے جی پی ایس پہ لوکیشن چیک کی تو میں ایک گھنے جنگل کے قریب سے گزر رہا تھا۔ پہ مجھے الو اور دوسرے جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں سیدھا چلتا رہا اور آگے تھوڑا سا جا کر جب تھوڑا سا فاصلہ میں نے طے کیا تو میرے جی پی ایس نے مجھے ایک ٹرن شو کیا۔ اگر جی پی ایس نہ ہوتا تو مجھے تو سامنے ایک اندھیری سڑک نظر آ رہی تھی، میں وہاں پہ چلا جاتا۔ شکر ہے جی پی ایس نے مجھے وہ ٹرن دکھایا اور میں وہاں پہ رک گیا اور میں اس ٹرن کی طرف مڑ گیا۔ سامنے میرے ایک لکڑی کا دروازہ تھا۔ میں اپنی گاڑی سے نیچے اترا اور میں دروازے کی طرف چلنا شروع ہو گیا۔ باہر ایک لالٹین جل رہی تھی جس کو دیکھ کے مجھے حوصلہ ہوا کہ گھر میں کوئی تو ہے۔ بیل بجا کر میں دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہا تھا کہ ایک عورت کی آواز آئی تو میں گھبرائی ہوئی آواز میں بولا، میں ہوں پیزا ڈیلیوری بوائے۔ میں اس کے بعد کھڑا رہا، کسی کی کوئی آواز نہیں آئی۔ میں انتظار کرتا رہا کہ کوئی تو دروازہ کھولے گا، مگر تھوڑی ہی دیر انتظار کرنے کے بعد اچانک سے دروازہ کھلا تو ایک آدھا چہرہ باہر کی طرف جھانکنے لگا۔ وہ ایک عورت تھی اور مجھ سے بولی، تم تو واقعی میں پیزا ڈیلیوری بوائے ہو؟ ایسا رونا چہرہ دیکھ کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ عورت نے پیزا باکس پکڑا اور بولی، مجھے اندر جانا ہوگا پیسے لانے کے لیے، لیکن اگر تم چاہو تو اندر بیٹھ کر انتظار کر سکتے ہو۔ پھر وہ اندر جانے لگی۔ میں باہر کھڑا رہا، مگر باہر بہت زیادہ ٹھنڈ تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ اندر لیونگ روم میں بیٹھ کر میں انتظار کر لوں۔ اس کا لیونگ روم بہت گندا تھا، ہر طرف گندے کپڑے پھیلے ہوئے تھے اور بدبو ہی بدبو تھی۔ وہاں پر میں نے ایک اور چیز دیکھی، وہ تھی ایک تصویر۔ وہ تصویر بہت صاف تھی جبکہ باقی سارا روم بہت گندا تھا۔ وہ تصویر اس کی شادی کی تھی۔ اس کمرے میں اس کی بہت ساری تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ ایک سب سے بڑی تصویر میرے سامنے تھی جس کا فریم بہت بڑا تھا۔ اس تصویر میں وہ عورت ایک پتلے لڑکے کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ ساری تصویریں کچھ حد تک بہت عجیب لگ رہی تھیں، کیونکہ اس تصویر میں اس آدمی کا چہرہ ناخوش لگ رہا تھا۔ مگر اس کے بعد میرے ذہن میں خیال آیا کہ ہماری کمپنی کا جو رول ہے اس میں ہم اپنے کسٹمرز کی پرائیویسی کو نہیں چھیڑ سکتے، تو میں سوچنے لگا کہ مجھے یہ سب کچھ نہیں سوچنا چاہیے، اس کے بارے میں نہیں خیال کرنا چاہیے۔ میں بس اس عورت کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ کب وہ پیمنٹ دے اور پیمنٹ لے کر میں واپس چلا جاؤں۔ میں نے بولا، جلدی کرو، مجھے گھر بھی جانا ہے۔ اس عورت نے جواب نہیں دیا، مگر کچھ دیر بعد مجھے اس کے قدموں کی آواز آنے لگی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ عورت میرے سامنے کھڑی ہے۔ میں نے اس کے اندر ایک چیز نوٹ کی کہ اس نے ابھی تک اپنا ویڈنگ ڈریس پہنا ہوا ہے، اور میں یہ سب کچھ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ میں بہت خوف زدہ تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور رونی سی آواز میں بولی، میں اپنے ویڈنگ ڈریس میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہوں نا؟ میں اس حالت میں بہت پریشان تھا کہ میں نے بولا، میم مجھے میری پیمنٹ دے دیجئے، میں نے واپس جانا ہے۔ تو اس عورت نے اپنا پتلا سا پیلا سا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور بولا، یہ لو، اپنی پیمنٹ مجھ سے لے لو۔ میں پیمنٹ لینے کے لیے آگے بڑھا تو اس عورت نے وہ سارے پیسے نیچے گرا دیے۔ میں نے یہ سمجھا کہ شاید غلطی سے اس سے نیچے گر گئے ہوں گے۔ میں جب پیسے اٹھانے کے لیے نیچے جھکا تو میں نے صوفے کے نیچے کچھ دیکھا۔ میں سمجھ نہیں رہا تھا کیونکہ وہ ایک لاش تھی، اور اس لاش کو دیکھ کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے اس لاش کو فوراً سے پہچان لیا۔ وہ لاش اس گھر کی مالکن کی تھی، وہ مالکن جو دروازے پہ مجھ سے پیزا لینے آئی تھی۔ مگر میں یہ سوچ کے پریشان تھا کہ اگر وہ یہاں ہے تو پھر میرے سامنے کون کھڑا ہے۔ تو جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، وہ مالکن میرے اوپر جھکی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھیں
اور اس کی ڈرونی سی مسکراہٹ کو دیکھ کر میں ڈر گیا تھا۔ پھر وہ ڈرونی آواز میں بولی۔ اپنے ویڈنگ ڈریس میں یہ سب کتنی دیکھ کر خوبصورت میں لگ بہت ڈر رہی گیا ہے۔ تھا۔ میں زور سے چلایا اور میں دروازے کی جانب بھاگنے لگا۔ میں جلدی جتنا ہو سکا دروازے سے نکلا اور میں اپنی گاڑی کے پاس چلا گیا، مگر میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ عورت ابھی بھی دروازے پہ کھڑی تھی۔ وہ زور زور سے ہنس رہی تھی اور اس کے ڈرونے ہنسنے کی آواز پوری جنگل میں گونج رہی تھی۔ میں وہاں سے جتنی جلدی ہو سکا میں اپنی گاڑی پہ بیٹھ کے وہاں سے نکل گیا اور میں اپنے گھر پہنچا۔ صبح میں نے اپنے دوست کو بتایا تو وہ بولے تم نے کوئی برا سپنا دیکھا ہوگا، اور انہوں نے میری بات پہ یقین نہیں کیا۔ اس کے بعد میں پولیس اسٹیشن میں گیا، میں نے ان کو ساری بات بتائی۔ پولیس والوں نے میری بات سنی اور ہم سب صبح وہاں پر گئے، لیکن سب لوگ میری طرح بہت حیران ہوئے۔ پولیس نے اس عورت کی لاش کو نیچے سے نکالا اور دیکھا کہ وہ تو 2-3 دن سے مری پڑی ہے۔ میں نے پولیس کو ساری بات بتائی کہ اسی عورت نے ہی مجھ سے پیزا لیا تھا۔ میں نے سب کچھ بتانے کے بعد پولیس نے چھان بین کے دوران ایک اور لاش دیکھی۔ ابھی خوف ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ ایک اور لاش ہمارے سامنے تھی۔ یہ شخص بھوک کی وجہ سے مر گیا تھا۔ پھر جب پولیس نے علاقے سے چھان بین کی تو ہمیں جب اس کہانی کا پتہ چلا تو ہم سب لوگ بہت زیادہ حیران ہو گئے تھے۔ وہ عورت اور یہ مرد دونوں ایک گھر میں رہتے تھے۔ یہ عورت اپنے ہسبینڈ پہ بہت شک کرتی تھی اور شک کر کے اس کے دماغ کو پاگل کر دیا تھا۔ وہ جب بھی باہر جاتا یہ عورت اس پہ شک کرتی۔ لڑائی جب حد سے بڑھ گئی تو لڑکے نے علیحدگی کا سوچا۔ یہ سن کر عورت نے اس کو کرسی سے باندھ دیا اور اس کو کھانے پینے کو کچھ بھی نہ دیا اور اس کو اتنا ٹارچر کیا کہ وہ شخص دم توڑ گیا، اور اپنے ہسبینڈ کی موت دیکھ کر عورت بہت خوف زدہ ہو گئی اور یہ صدمہ برداشت نہ کر پائی اور خودکشی کر لی۔ اس رات کے بعد میں نے رات کو ڈلیوری بوائے کا کام چھوڑ دیا تھا۔ وہ میری آخری ڈلیوری تھی، مگر مجھے آج بھی یہ سوچ کر بہت عجیب لگتا ہے کہ اس عورت